اور سنیں یا ہونا کیا چاہیے تھا. مرزا نے یہاں پہ سلف کا فہم بیان کرنا چاہیے تھا. کہہ رہے تھے نا کہ شرائط بخاری کی 7109 حدیث میں نے بیان کر دی ہے اور فتح الباری سے شرائط دیکھ لو. کہہ رہے تھے نا جب صحیح مسلم کی روایت تم نے اچھل کر پڑھی تو اس کے بعد شرح نووی بھی دیکھ لیتے. یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے, اس کی جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 566 567 ہے. یہی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقلت له هذا ابن عمك معاویہ یامرنا ان ناكل اموالنا بیننا بالباطل من نقتل انفسنا. المقصود بهذا الكلام ان هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن عاص وذكر الحديث في تحريم منازعه الخليفه الاول وان الثاني يقتل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاویہ لمنازعه علی رضی اللہ عنہ. سنو ذرا بات. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے جو کہا کہ یہ آپ کا چچا کا لڑکا یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھائیں اور ناحق ایک دوسرے کا قتل کریں, جبکہ اللہ تو ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے, تو اس کے اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے جب عبداللہ بن عمر بن عاص سے حدیث سنی کہ جس میں پہلے خلیفہ سے اختلاف کرنے کو منع کیا گیا اور اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا, تو اس کا چونکہ یہ نظریہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے خلاف, جبکہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, ان کے خلاف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جو ہے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں سبقت نہیں کی. فرا ھذا ان نفقۃ معاویہ علی اجنادہ و اتباع فی حرب علی, اور معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے مال کو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف صفین کے اندر خرچ کیا, جو کہ خلیفہ کے خلاف خرچ کرنے کے نتیجے میں باطل ٹھہرتا ہے. ٹھیک. وہ مقاتلۃ ایاہ من اکل المال الباطل, اور ان سے انہوں نے ناحق قتال کرنے کی کوشش کی. ومن قتل النفس, اس میں ناحق لوگ مرے. لأنہ قتال بغیر حق, کہ وہ جو جنگ تھی وہ بغیر حق تھی. فلا یستحق احد مالا فی مقاتلتہ, اور انہیں حق نہیں تھا کہ وہ پہلے خلیفہ سے بیعت کر, یعنی کہ پہلے خلیفہ سے مقاتلہ کرتے. یعنی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے وہ جو ان کا نظریہ تھا اس نظریے کے مطابق جب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سن لی کہ پہلے خلیفہ کی بیعت سے چمٹے رہنا ہے اور اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو تو اس سے لڑنا ہے, اسے قتل کر دینا ہے, تو ان کا تو چونکہ یہ نظریہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو صفین میں لڑے اور اس کے لیے مال بھی صرف کیا اور اس میں لوگوں کی جو جانیں بھی گئی, یہ سب پھر باطل ہوا. یہ ان کا نظریہ ہے, انہوں نے اپنا نظریہ بیان کرا. تو اس پہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تم سے بات کریں ان کی اطاعت کرو, اور اللہ کی نافرمانی میں اگر بات کریں ان کی نافرمانی کرو. یہاں تک بات ہو گئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہونا کیا چاہیے. خود عبداللہ بن عمر بن عاص وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہمیں دیکھنے چاہیے نا, نظر آتے ہیں؟ چلو چھوڑو, کوئی اور نہیں سوائے اس ذریت کے کہ جو ذریت آج بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے مطابق خلافت کو سر انجام نہیں دیا. چلو ہم 1 منٹ کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کوفی جو کبھی شام گیا نہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے نا وہ شام گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی پالیسیز تو وہاں بن رہی ہیں نا, آپ سمجھیں. یہاں تو سارا پروپیگنڈا ہے نا, ہم پڑھ کے آئے معرفت الصحابہ والے بیس سیریز میں پروپیگنڈے کے حوالے سے, وہ اسی پروپیگنڈے کی روشنی میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. چلو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں نا ہم. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتاب و سنت کے مطابق خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق تھی یا نہیں؟ عمر بن عاص کی گواہی بیان کر رہے ہیں, عمر بن عاص کی گواہی بیان کریں تو پھر تو الزام لگ جائے گا عمر بن عاص تو ان کی پارٹی کا ہے, نعوذ باللہ. مغیرہ بن شعبہ کی گواہی بیان کریں, نہیں. بنو امیہ میں سے کسی کی چھوڑو, بنو ہاشم, دیکھو ہمارے وارنٹ نہ نکل جائیں. اور علی کے چچا زاد بھائی کی, عبداللہ بن عباس, اور پڑھیں گے کہاں سے؟ جہاں سے مرزا جی نے توجہ دلائی ہے. سنو ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں تبری کھولے نا,
مرزا جی کہتے ہیں تبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے امام تبری اور ایسے ابن کثیر نے. صحیح. یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے، اس کا یہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 162 ہے. عبداللہ بن عباس، چچا عباس کے بیٹے عبداللہ، علی کے چچا زاد بھائی. وہ تو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہہ رہا ہے تمہارا چچا زاد بھائی یہ کرتا ہے، لیکن علی کا چچا زاد بھائی کیا کہتا ہے؟ سنو ذرا بات کو. عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو بھی حکومت کا حقدار پایا. کون عبداللہ بن عباس؟ سنو ذرا بات، جن کے لیے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا کر. تو جو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ قرآن کی آیت پڑھ کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کرنے لگے تھے کہ وہ جو ہے اللہ قرآن میں ناحق مال کھانے کے لیے منع کرتا ہے اور وہ ناحق مال کھانے کی بات کرتے ہیں. لو عبداللہ بن عباس قرآن کے سب سے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں معاویہ حکومت کا سب سے زیادہ. اور مرزا جی کی ٹیون میں بولوں، مرزا جی کی ٹیون میں میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ بیان یہ کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں سے پڑھے نا. تو یہ ہم بیان نہیں کر رہے، یہ کہاں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے مرزا جی مارو سر مارو اس کی سند سے، تمہارا سر 10-15 جگہ سے تو کھل جائے گا، سند کو کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تم نے کہا تھا نا ابن کثیر بھی دیکھنی ہے. لو ذرا دیکھنا، یہ ہمارے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، یہ اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 982 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کس طرح درج کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کر دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس جیسی روایت کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حکومت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اس جیسی روایت کئی سندوں سے آتی ہے. کس سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عبداللہ بن عمر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ کیوں دیا ہے، یہ بھی ذرا ایک بات میری سمجھے گا. کیا ہے کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے، مرزا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالف کھڑا دکھائیں گے. وہ تو خیر وضاحت میں آئے گی اس کی کہ وہ خلاف بھی کھڑے ہوئے یا نہیں، لیکن یہاں سمجھو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی بھی حکومت کا حقدار. چلیں یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے. اس کے بعد پھر آگے دیکھیں، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، ہو سکتا ہے بات آپ کو پتہ نا، مرزا جی تو خود اپنے لیے کہتے ہیں کہ مجھے فتنہ کہو، مودودی سے بھی بڑا فتنہ کہو، کہتے ہیں نا اپنے لیے. ہم نے تو نہیں کہا، مرزا جی نے کہا مجھے کہو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مرزا جی کو جو وہ ڈکٹیشن ملتا ہے نا، آپ کو پتا ہے مرزا جی کو 3-4-5 جگہوں سے ڈکٹیشن ملتا ہے، جن میں سپر ہٹ جگہ جو ہے نا وہ ڈکٹیشن ملنے کی، وہ سورہ آل عمران میں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا غالباً کہ شیطان اپنے ماننے والوں کی طرف الہام کرتا ہے. تو مرزا جی کو تو ایسی ایسی پٹیاں بعض دفعہ پڑھا دیتا ہوگا اور وہ ایسی ایسی چیزیں نکال دیتے ہوں گے. ایسا ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی نکال دیں. مثال میں اپنی طرف سے ایک بتاتا ہوں، وہ عبداللہ بن عمر کو کیا پتا بچے تھے، عبداللہ بن عباس کو کیا پتا بچے تھے. سعد بن ابی وقاص تو عمر میں معاویہ سے بھی بڑے تھے، جرنیل تھے اسلام کے بہت بڑے. سعد بن ابی وقاص، یہ دیکھیں ذرا صفحہ نمبر 979. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کی طرف اشارہ تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کی طرف اشارہ تھا، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اس سے زیادہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا کسی کو بھی نہیں پایا. اشارہ کس کی طرف تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کی طرف. مرزا چوچو کہہ رہے ہیں کہ کی انہوں نے حکومت کتاب و سنت اور خلفاء راشدین کے مطابق کی حکومت لے کرو انٹرویو سعد بن ابی وقاص کا. وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا، جو ہماری بات ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری بات بھی کس کی؟ سلف کی. بیان کس کا فہم کرنا تھا؟ سلف کا. ہماری تو کوئی بات ہے ہی نہیں. بات کس کی؟ عبداللہ بن عمر کی. بات کس کی؟ عبداللہ بن عباس کی. بات کس کی؟ سعد بن ابی وقاص کی. اچھا جی، پھر دیکھیے گا ذرا بات. مرزا جی کہتے ہیں نا وہ ٹائم کم ہے جس کو شوق ہو پڑھ لے.
ہم بھی مختصراً عرض کر رہے ہیں. مرزا جی اگر کبھی ٹرائی لیں گے ہم سے تو ہم تفصیلاً بتائیں گے, اور سامنے بیٹھ کے لے لیں تو بات ہی کیا ہے. یہ خود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں, وہ ذرا بڑی غور طلب بات ہے. صفحہ نمبر 951 پہ کہتے ہیں سب نے 41 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر اتفاق کر لیا. آپ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ اس مدت میں اس سال تک جس میں آپ کی انتقال ہوا با اختیار امیر رہے, اور دشمن ممالک سے آپ نے جہاد کو قائم رکھا اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا, اور زمین کے چاروں اطراف سے مال غنیمت مسلمانوں کے پاس پہنچا, اور مسلمان انتہائی اطمینان, عدل و انصاف, افوا و درگزر کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے. ایڑا ایٹم بم چھوڑ دیتا ہے, میری تو زبان نہیں ہے, ایسا گرایا نا, نسلوں پہ بم گرایا, یہ نسلوں پر. کیا ہوا ہے کی حکومت ہے کی کتاب و سنت خلفۂ کی, یہ دیکھ یہ کی, اور بات بھی ہماری سلف کا فہم. جو ہم بولتے تو ہمارا پرچہ کٹتا, کٹے گا کس کا؟ ان شانئک هو الابتر. سنو ذرا بات کہ آپ کا جب تک انتقال ہوا, مسند خلافت میں متمکن ہونے سے لے کر انتقال تک آپ نے جہاد کو بلند رکھا, اللہ کے کلمے کو بلند رکھا, چاروں طرف سے مسلمانوں کو مال غنیمت پہنچا. ان کے دورہ حکومت میں مسلمانوں نے راحت و سکون کے ساتھ زندگی. چیئرز.